بڑے اچھے لیسنیبل واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے ایک لطیفہ تھا سنایا اور اس میں بڑا لیسن ہے۔ انہوں نے کہا ہندوستان میں بہت پرانی بات ہے، دو آدمی ایک ساتھ ٹرین میں جا رہے تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب جو تھے بڑے ویل ٹو ڈو لگ رہے تھے، کپڑے وپڑے بہت اچھے بنے ہوئے تھے۔ ایک ککڑی والا ٹرین میں سوار ہوا اور انہوں نے ایک پورا ٹوکرا ککڑی کا لے لیا، ککڑی جو کھانے کی ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یار پورا ٹوکرا لے لیا تو ہمیں بھی کھلائیں گے۔ انہوں نے کسی کو نہیں کھلایا، بلکہ ایک ایک ککڑی لیتے گئے، آدھی کھائی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی اور پھینکتے چلے گئے، دوسرے اسٹیشن تک پھینکتے چلے گئے۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں نا اس سیگمنٹ کے، ان کا بڑا تجسس ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی کہ وہ یہ شاید ککڑی خراب ہے، بدمزہ ہے، کڑوی ہے، اس لیے پھینک رہے ہیں، مگر بیچارے کچھ بولے نہیں۔ وہاں پر ایک بہت سمجھدار عقل مند آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے خاموش کہا کہ خاموش رہو، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے اسٹیشن پہ جو دوسرے صاحب بیٹھے تھے وہ بھی ان کے ہم پلہ ہی لگ رہے تھے، لیکن ان کے جاننے والے نہیں تھے۔ اتفاق سمجھ لیں کہ وہ ایک ٹوکرا ککڑی والا دوبارے اسٹیشن پہ چڑھا، ٹرین میں چڑھا، اور دوسرے والے نے خریدا۔ اب انہوں نے کیا حرکت کری، جب ٹرین چلی انہوں نے ایک ایک ککڑی اٹھائی اور سونگ کے پھینک دی، کھائی نہیں، چکی بھی نہیں، سونگ رہے اور پھینک رہے۔ تو جب کافی دیر کے بعد جب وہ ٹوکری ختم ہو گئی تو اب لوگوں کا صبر بھی وہ ہو گیا۔ انہوں نے اس آدمی سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو چاہو تو ان سے پوچھ لو، میرا آؤٹ کم یہ ہے، میرا تبصرہ یہ ہے کہ جو پہلے والا تھا نا وہ لکھنؤ کا نواب تھا۔ نوابین کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ آدھی چیز کھاتے ہیں، آدھی بیچ دیتے ہیں۔ اور یقین کریں ایک صاحب ہیں جو لکھنؤ سے ریلیٹڈ ہے، نام میں لوں گا نہیں، لیکن ان کو میں نے 20-30 سال سے مشاہدہ کیا، میں نے بولا کبھی نہیں، نہ میں نے کوئی کامنٹ کری، لیکن جب ان کو چائے پیتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آدھی پہلی چائے چھوڑ دی۔ جب ان کو میں نے سگریٹ پیتے دیکھا انہوں نے آدھا سگریٹ چھوڑ دیا۔ چاہے ان کی فائنینشیل کنڈیشن کچھ بھی ہو، لیکن دس از دی ہیبٹ ہی ہیز بین مینٹیننگ فار دا لانگ ٹائم۔ تو میں یہ واقعہ سن کے میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ بات صحیح ہو کہ نوابین جو ہیں وہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ جو دوسرے تھے جو چون کے پھینک رہے تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا بھائی تم چاہے تو پوچھ لو، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دلی کے سیٹھ ہیں، میاں صاحب ہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کسی قسم کی کمی تو ہے نہیں، انہوں نے صرف سونگنے کے لیے لی تھی اور پھینک دی۔ تو ان دونوں واقعات کو سن کے مجھے بڑا حیرت بھی ہوئی اور یہ بھی ہوا کہ دیکھو ہمارے ماضی میں چونکہ نالج نہیں تھی، اویئرنیس نہیں تھی، الٹریسی تھی، تو اس قسم کی واقعات ہوتے ہوں گے، نمبر 1۔ دوسری بات بھی بڑے مزے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفتر میں ایک MBA کے کینڈیڈیٹ کا انٹرویو تھا، کوئی جاب تھا مارکیٹنگ کا، تو انہوں نے اشتہار دیا تھا، بہت سارے لوگ آئے تھے، ایک صاحب بھی آئے تھے جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، لڑکا تھا ینگ۔ تو اس نے اس 10th فلور پہ وہ آفس تھا، اور جب وہ کامن روم سے ان کا آواز آئی تو 10 کمرے سے گزر کے ان کو جانا تھا اس کمرے میں جس میں انٹرویو ہو رہا تھا۔ تو اس لڑکے نے دیکھا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کمروں میں اس نے دیکھا کہ پنکھا بھی چل رہا ہے اور بتی بھی جل رہی ہے اور دن کا وقت ہے، اینڈ نو بڈی از دیئر، فرنیچر پڑا ہوا ہے لیکن آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کے ایک ایک کمرے میں گیا، وہ بند کرتے ہوئے چلا گیا اور 10 کے 10 بند کر دیے۔ وہ جب وہاں انٹرویو لے پہنچا تو تھوڑا سا پریلیمنری بیسک انٹرویو لینے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا ہے، آپ وہاں سے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے لیں اور کل سے آ جائیں۔ اب آدمی میں تجسس ہوتا ہے
کہ بھائی میں کیا میرے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا؟ اس نے خود پوچھا، دیکھا تھا بہت سارے لوگ لڑکے لڑکیاں جو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقلمند ہیں، ان کو آپ نے نہیں لیا اور مجھے اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ نے یہ 10 کمرے کی پنکھا اور بتی جلائی تو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز چیک کر رہے تھے اور ان کی رائے یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہماری ایکسپینسز کو کٹیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہماری انکم جنریٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو وہ بڑا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے پوچھا بھائی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں، ہم تو تمہیں خوشی کی خبر سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی آنسو یہ آ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، اسکول پڑھتا تھا، کالج پڑھتا تھا، تو میرے ماں باپ بار بار میٹھے انداز سے یہ تلقین کرتے تھے کہ بیٹا جب کمرے سے باہر جاؤ تو پنکھا بتی بند کرو۔ اس وقت میں بڑا چڑھتا تھا، اپنا پیر زمین میں مار کے اپنا اظہار کرتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی تک ہے، اگر رہے تو ہے۔ لیکن آج میں اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہی کے ماں باپ کی اچھی بتائے ہوئے لیسن پہ آج مجھے آپ نے اپوائنٹمنٹ دیا۔ اللہ کرے ہم سب اس بات کو ایز اے مینرز لیں۔ دیکھیں اس میں کوئی کفایت جاری یا کنجوسی یا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایڈیکیٹس ہیں۔ جب آپ کمرے سے باہر جائیں تو پنکھا بتی بند کر دیں، اس لیے نہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہے، اس لیے کہ بجلی اور لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، مجھے بھی اتنا پتہ نہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں آدمی آج بھی پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پوری کراچی میں بغیر الیکٹریسٹی کے رہ رہے ہیں یا چوری کر کے الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے گڈ ہیبٹس میں اس چیز کو زندہ رکھیں اور کفایت جاری کو، اچھی مینجمنٹ کو، اچھی بیہیویئر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔